أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب و حکمت والا۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غضب اور غصے کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے جمعے کے خطبات کا موضوع اور عنوان کئی جمعوں سے بیان ہو رہا ہے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم پہلو کہ آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو حکم دیتے تو آپ اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس سلسلہ میں
ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، پچھلے خطبے میں زکوٰۃ کا ذکر ہوا کہ امت کو 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کا نقد پیسہ تجارت اس پر 1 سال گزر جائے، 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ مگر آپ نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، جو کچھ آتا گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا گیا۔ آج اس موضوع کے جس حصے پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے وعدہ اور عہد کو نبھانا۔ جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد و پیمان کو، عہد کو، وعدوں کو پورا کرو۔ ایک وعدہ وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے اللہ سے باندھتا ہے۔ اسلام قبول کیا تو یہ عہد کیا کہ میں آئندہ اپنی پوری زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا۔ اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ میرے ہر حکم کو تم مانو گے، میری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو گے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو گے، تو یہ وعدہ، عہد و پیمان جو تم نے مجھ سے باندھ رکھا ہے اسے پورا کرو۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو اے مسلمانوں تم اس معاہدے کو، عہد کو، اقرار کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ جگہ جگہ میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں۔ سورۃ مومنون 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا۔ یہ مومن کون ہے؟ نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، پاک دامنی کا ذکر کیا، پھر کہا والذین ہم لاماناتہم
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن لوگ وہ ہیں جو امانتوں میں اور عہد و پیمان کی راعون پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان باندھ کر اس عہد و پیمان کو توڑتے نہیں۔ ایک جگہ پہ کہا کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد و پیمان کے بارے میں کل اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو جگہ جگہ عہد و پیمان، اقرار، وعدہ، عہد جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باندھتا ہے، بلکہ مسلمان کا لفظ میں نے صحیح نہیں بولا، جو ایک انسان دوسرے انسان سے باندھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو عہد، پیمان، وعدہ، اقرار تم نے کسی سے باندھ لیا ہے، اس وعدے کو کیا کرو؟ چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں، مومن کی شان سے بعید ہے جھوٹ بولنا۔ ہمارے عربی میں ایک مقولہ ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ ہمارے بادشاہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ اس کا معنی نفی لیاقت کی ہے۔ السلطان لا یکذب، بادشاہ کو مناسب نہیں کہ وہ اپنے عہدے کو دیکھے، کس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لائق نہیں ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ کیا بولے؟ جھوٹ بولنا مومن کا شیوا نہیں، یہ کس کا شیوا ہے؟ منافق کا۔ ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے رسماً، رواجاً، یعنی بعض اوقات کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس جھوٹ بولنے کی، ایک تو ہے کوئی مجبوری آ گئی ہے، جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، بلا وجہ لوگ جھوٹ بول رہے۔ میں کئی دفعہ جب سفر پہ نکلتا ہوں، ڈرائیور کو راستے میں فون آیا، میں جا رہا ہوں راولپنڈی، اسے فون آیا تو وہ اس فون والے کو کہہ رہا ہے میں لاہور جا رہا ہوں۔ میں حیران پریشان، آپ سفر میں ہیں، اس کو کہیں میں سفر میں ہوں، اگر چھپانا ہی ہے تو کہو میں سفر میں ہوں یار، وہ توریہ کر لو۔ پھر بلا وجہ یا آپ راولپنڈی رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں، ہمارے ہاں اس طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے کی جو بدبو ہے اس سے فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے منافق کی علامت بتائی کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری علامت منافق کی بتائی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ کیا ہم امانتوں میں دیانت سے کام لیتے ہیں؟ کہیں یہ وصف ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی؟ منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی عہد و پیمان اور وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ ایک روایت میں چوتھی خصلت کا بھی ذکر آیا، صرف ایک روایت میں
آپ نے فرمایا جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. کوئی جھگڑا ہو گیا تو میں ہو گئی، تو تکار ہو گئی، اس تو تکار میں، بحث و مباحثہ میں، بحث و تمہیز میں وہ کیا نکالتا ہے؟ گالیاں نکالتا ہے. یہ مذہب کی بحث و تمیز ہو یا سیاست کی گفتگو ہو، ممبر و محراب کی گفتگو ہو، جو مذہب کے حوالے سے اختلافی کوئی بات کی جاتی ہے، اس میں گالی نکالنا، بس زبانی کرنا، اچھے الفاظ استعمال کرنا، دوسروں کی کردار کشی کرنا، کسی کے بزرگوں کے نام بگاڑنا. ویسے قرآن نے کسی کے بھی نام بگاڑنے سے کیا کیا ہے؟ منع کی. کسی کا نام نہ بگاڑو. اور پھر ایک بزرگ کا، ایک مسلک کا بزرگ ہے، عالم ہے، اس کے نام کو بگاڑنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ کس کا شیوا ہے؟ منافق کا شیوا. آج ہماری سیاست کتنی گندی ہو گئی. اب ہم جب پارلیمنٹ کی وہ گفتگو سنتے ہیں جو مختلف ممبران اپنے اپنے فور پہ کرتے ہیں، سر شرم سے بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، خواتین ہیں، اور انہیں خواتین کا بھی حیا اور شرم ہو، ایسے ذو معنی جملے بولیں گے اخلاق سے گرے ہوئے. تو یہ شریعت نے منافق کی علامت بتائی، مومن کی یہ علامت نہیں ہے. مومن بولتا ہے تو قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. اللہ اکبر. ہے یہ بڑا مشکل. ایک بندہ برائی کر رہا ہو، ایک بندہ کردار کشی کر رہا ہو، ایک بندہ گالیاں بک رہا ہو، اس کے مقابلے میں اچھائی کرنا آسان ہو نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن نے اپنے نبی کو حکم دیا برائی کا بدلہ بھی کس سے دو؟ اچھائی سے. گالیوں کا جواب گالیاں نہیں ہوتا، بلکہ اچھے الفاظ سے ان کو جواب. ہمارے دلائل جو ہوں وہ مضبوط ہونے چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کا معنی ہے مضبوط دلائل، موعظۃ الحسنہ کا معنی ہے کہ داعی جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں سامعین کے بارے میں شفقت کا جذبہ، اس کے دل میں شفقت کا جذبہ کہ میں نے کوئی بات سمجھانی ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ. عہد و پیمان کے متعلق قرآن نے حکم دیا میرے